پھر میں آپ سے کہوں گا کہ آپ ضرور آئیں، آپ کا مرشد بھی کیل ہے، اور یہاں پر آ کر دیکھ لینا کہ کیا خاص کر کسی طے کرنے میں زندگی گزار رہا ہے یا نارمل انسانوں کی طرح اپنی زندگی گزار رہا ہے۔ باقی مجھے کسی ویڈیو کی ڈیلیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں، اب یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کے مرشد نے خاکسار کے متعلق جو خطرناک بیانات دیے ہوئے ہیں، ہو سکتا ہے وہ اپنے ان بیانوں کو مٹانے کے لیے اپنی بعض ویڈیوز اور آڈیوز کو ڈیلیٹ کرے۔ لیکن جناب اطہر علی صاحب، آپ کے مرشد کے خاکسار کے متعلق تمام بیانات کی ریکارڈنگ خاکسار کے پاس موجود ہے، اور آپ کے مرشد کے خاکسار کے متعلق یہ خطرناک بیانات اب کسی طرح بھی ڈیلیٹ نہیں ہو سکتے۔ لیکن میں نے اگرچہ زاہد علی خان کے متعلق اپنے متعلق یہ خطرناک بیانات ابھی تک پولیس کو فراہم نہیں کیے ہیں، لیکن اگر ضرورت پڑی تو خاکسار اپنے دفاع اور حفاظت کے لیے جو ممکن ہوا تو وہ سب کچھ کرے گا جو خاکسار کر سکتا ہے انشاءاللہ تعالی۔ جناب اطہر علی صاحب، آگے آپ کہتے ہیں آگ کو اپنی طرف بلائیں گے تو خود بھی جل جائیں گے، اور جو چار آپ کے ماننے والے ہیں وہ بھی بھاگ جائیں گے۔ دیکھیں نا، یہ بڑھ کے مار رہے ہیں آپ بیٹھے فرینکفورٹ میں۔ آپ لوگوں نے، اس عاجز نے تو بڑے مہذبانہ طریقے سے، بڑی شائستہ رنگ میں میرے اور زاہد علی خان کے درمیان جو اختلافات ہیں دعوی کے حوالے سے یا عقائد کے حوالے سے، ان کے حل کے لیے آپ لوگوں کے آگے بڑی عاجزی کے ساتھ مناظرہ اور مبالغہ کی پیشکش کی ہے، چیلنج بھی نہیں دیا۔ اور آپ کی دوڑیں لگی ہوئی ہیں یار، آپ اتنے کمزور لوگ ہیں۔ جو خدا تعالیٰ کا سچا مرسل ہوتا ہے، جس کو خدا نے کھڑا کیا ہوتا ہے، خدا کی قسم وہ کبھی بھی انسانوں سے نہیں ڈرتا۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ایک دفعہ کیا، میں اپنے خدا تعالیٰ کے لیے، اپنے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اور محمدی مریم اپنی روحانی ماں محمدی مریم حضرت مرزا غلام مسلم کے لیے ایک دفعہ کیا، ہزاروں دفعہ بھی جان دینے کے لیے تیار ہوں۔ مجھے کوئی ڈر نہیں ہے۔ یہ جان کیا ہے جس کے لیے انسان فکر کرتا پھرے، آپ کے مرشد کی طرح، زاہد علی خان کی طرح؟ یہ جان کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ کا وہ بندہ فضل یافتہ ہوتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ مامور فرما دیتا ہے، کوئی انعام دے دیتا ہے، من ملائے گروہ میں شامل کر دیتا ہے اللہ، وہ تو خوش نصیب ہوتا ہے اگر اس کی زندگی بھی اللہ تعالیٰ کا جو مشن ہوتا ہے یا اس کی تعلیم ہوتی ہے، جو پیغام ہوتا ہے دنیا میں پھیلاتے پھیلاتے اگر اس دنیا سے گزر جاتا ہے تو ہی از ویری فارچونیٹ مین، وہ بڑا خوش نصیب انسان ہے۔ تو ہاں، میں تو ہر لمحہ، ایک دفعہ کیا ہزاروں دفعہ اللہ تعالیٰ کے لیے اور ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور اپنی روحانی ماں محمدی مریم حضرت مرزا غلام وسلم کے لیے، ان کی سچائی جو ہے ان کے لیے ایک دفعہ کیا ہزاروں دفعہ جان دینے کے لیے بھی تیار ہوں۔ یہ کیا ہے؟ یہ جان کیا چیز ہے؟ میں کہہ رہا تھا آپ کو کہ آپ کے مرشد کے خاکسار کے متعلق تمام بیانات کی ریکارڈنگ خاکسار کے پاس موجود ہے، اور آپ کے مرشد کے خاکسار کے متعلق یہ خطرناک بیانات اب کسی طرح بھی ڈیلیٹ نہیں ہو سکتے۔ لیکن میں نے اگرچہ زاہد علی خان کے اپنے متعلق یہ خطرناک بیانات ابھی تک پولیس کو فراہم نہیں کیے ہیں، لیکن اگر ضرورت پڑی تو خاکسار اپنے دفاع اور حفاظت کے لیے جو ممکن ہوا تو وہ سب کچھ کرے گا جو خاکسار کر سکتا ہے انشاءاللہ تعالی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ تم اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرو، اللہ تعالیٰ سب قادر ہے، لیکن جیسے کہتے ہیں نا کہ ان کا گوڑا باندھنا چاہیے، تو میں بھی ایک انسان ہوں، اور اسی تقاضے کے مطابق میں اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر بھی عمل کیا کرتا ہوں کہ اپنی جائز جو ہے انسان کے وسائل ہوتے ہیں اس کے مطابق اپنا حفاظتی بندوبست کرتا ہے، جان بوجھ کر شریروں کے جا کر مطلب کہ روڑے نہیں پھینکتا ان کے گھروں میں جا کے، یہ اشارہ ہے۔ تو اپنی جائز طور پر انسان کا حق ہے کہ وہ اپنی حفاظت بھی کرے، اور اپنا سچائی کا جو پیغام جو اللہ نے اسے دیا ہے، اس کو پھیلانا اس کا مقصد حیات ہوتا ہے، وہ بھی اپنا کام کرے، لیکن اپنی دفاع بھی کرتا رہے۔ جائز دفاع کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، ڈرنا لوگوں سے۔ خدا تعالیٰ کی مرسل کو، خدا تعالیٰ کی امتی نبی کو
اس کی شان کی خلاف ڈرنا لوگوں سے، کیونکہ وہ تو خوش نصیب ہوتا ہے اللہ تعالیٰ سے یہ فضل پا کر، اپنی رحمت پا کر، وہ تو خوش نصیب ہوتا ہے۔ وہ تو اس قسم کی موتیں جو ہیں، جو مخالفین حملے کرتے ہیں جو ہے، اس کے لیے تو وہ ہزاروں دفعہ بھی اپنے خدا کے لیے، اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور اپنے امام مہدی و مسلم کے لیے ہزاروں دفعہ بھی اپنی جان دینے کے لیے تیار ہوتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ جناب عطر علی صاحب آگے آپ کہتے ہیں، ذرا دھیان سے، ذرا سوچ کر، سمجھ کے اپنا اگلا قدم اٹھائیے گا یا پھر رپلائی دیجیے گا، کیونکہ حضور زاہد معمود نہیں ہیں۔ امید ہے آپ کو میری بات کی سمجھ آ گئی ہوگی، بڑی اچھی طرح سمجھ آ گئی ہے۔ میں آپ کو، میری جماعتی احمدیہ صاحب سمجھی آپ کو بڑی اچھی طرح سمجھ چکی ہیں، آپ کیا ہیں، آپ کی کیا حیثیت اور اوقات ہے۔ نعرے مارتی ہیں جی اتنے حملے ہو گئے، فلاں ہو گئے۔ ایک شخص تمہیں ضمانت دے رہا ہے آپ کی حفاظت کی، اس کے باوجود آپ کیل لانے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ آپ کیا بنے پھرتے ہیں، خدا کے نبی بنے پھرتے ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ آپ دیں، آپ کا مرشد دے ضمانت میری، انشاءاللہ تعالی میں اور چند میرے ساتھی آپ کے پاس پہنچ جائیں گے۔ کیا مسئلہ ہے؟ یہ جائز بات میں کہہ رہا ہوں، کیونکہ فرینکفرٹ میرا شہر نہیں ہے، آپ کے مرشد کا شہر ہے، وہ جانتا ہے۔ کیل میرا شہر ہے، انشاءاللہ تعالی کیل کو میں جانتا ہوں۔ جب آپ لوگوں کو یہ آج ضمانت دے رہا ہے آپ کی حفاظت کی، تو اس میں ڈرنے کی کیا بات ہے یار؟ جس دن موت آنی ہے جناب عطر علی صاحب، وہ آ جانی ہے، ہم موت سے نہیں بچ سکتے۔ وہ جو ہمارے متعلق لکھا گیا ہے اللہ تعالیٰ نے، وہ دن ایک دن آنا ہے ہم پر، خواہ ہم تہ خانوں میں بیٹھیں، خواہ جہاں پر مرضی بیٹھیں۔ ایسے ہی میرے پر الزام لگاتے پھر رہے ہو، تہ خانوں میں کیل میں آ کے پوچھے لوگوں سے کہ میں تہ خانوں میں رہنے والا انسان ہوں یا کہ ایک نارمل انسان ہوں، ایک نارمل انسانوں کی طرح اپنی زندگی گزار رہا ہوں۔ یہ جو میں نے آپ کے الفاظ پڑھے، اب میں ان کے متعلق کچھ جواباً آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں۔ وہ یہ کہ خاکسار بالکل نہیں آپ کو اپنی طرف بلا رہا، جیسے کہ آپ مجھ پر ایک الزام لگا رہے ہیں۔ خاکسار بالکل نہیں، بلکہ آپ کا یہ مرشد زاہد علی خان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر ناپاک حملے کر کے اور قرآن کریم کی توہین کر کے آپ کو اپنی طرف بلا رہا ہے۔ یہ یاد رکھنا، آپ میرے پر الزام لگا رہے ہیں نا، آپ کہتے ہیں آپ کو اپنی طرف بلائیں گے تو خود بھی جل جائیں گے۔ میں کہاں بلا رہا ہوں، آپ کا مرشد بلا رہا ہے۔ 1.5-2 ارب جو مسلمان ہیں ان کی جانیں فدا ہیں اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور آپ کا مرشد ان پر ناپاک حملے کرتا پھر رہا ہے، ان کی عزت پر، ان کی شان میں گستاخیاں کرتا پھر رہا ہے، ایک کریمنل ایکٹس آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم لکھ کر، اور یہ کہہ کر کہ قرآن نعوذ باللہ من ذالک سچی وحی نہیں ہے اور اس میں 3 قسم کے کلام ہے۔ یہ وہ باتیں ہیں، یہ وہ آگ ہے جو آپ کا مرشد جس کو دعوت دیتا پھر رہا ہے۔ ہمارا کیا ہے؟ ہم تو اللہ تعالیٰ نے معمور فرما دیے اور جو اللہ نے مشن دیا ہے وہ میں پھیلاتا پھر رہا ہوں۔ اور میں کہتا ہوں کہ کسی کے جھوٹے خدا کو بھی گالی نہ دو، تا ایسا نہ ہو کہ وہ تمہارے مخالف جو ہے سچے خدا کو گالیاں نکالنا شروع کر دے۔ میں تو اس تعلیم پر چلنے والا انسان ہوں۔ آپ مجھے ڈراوے دے رہے ہیں، آگ کو اپنی طرف بلائیں گے تو خود بھی جل جائیں گے۔ میں کہاں بلا رہا ہوں آگ کو اپنی طرف؟ آپ کا مرشد میرے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ناپاک حملے کر کے اور قرآن کریم کی الہامی کتاب جو ہے ہمارے ایمان کے مطابق اس کی توہین کر کے آپ کو اپنی طرف بلا رہا ہے۔ باقی جہاں تک مرزا محمود احمد اور زاہد علی خان کا تعلق ہے تو ان دونوں میں اور ان کی جماعتوں میں کوئی مقابلہ نہیں کیا جا سکتا۔ کہاں ایک ہاتھی اور اس کے بالمقابل کہاں ایک چیونٹی، ان کا مقابلہ ہو سکتا ہے ہاتھی اور چیونٹی کا؟ آپ کی تو مرزا بشیر الدین محمود کے بالمقابل چیونٹی کی بھی حیثیت نہیں ہے۔ چے نسبت خاک را با عالم پاک، اگر خاکسار نے مرزا بشیر، یہ بھی یاد رکھیں میں آپ کو سنا رہا ہوں، اگر خاکسار نے مرزا بشیر الدین محمود احمد کی قبرستانی جماعت کو ناکوں چنے چبوا دیے ہیں، اور یہ سچ بتا رہا ہوں آپ کو، میں وہ سن رہے ہیں بشیر الدین محمود کی جماعت والے بھی، اگر خاکسار نے مرزا بشیر الدین محمود احمد کی قبرستانی جماعت کو ناکوں چنے چبوا دیے ہیں تو خاکسار کے بالمقابل زاہد علی خان کس باغ کی مولی ہے؟ یہ کیا ڈرابے دیتے پھر رہے ہیں اس عاجز کو؟ اصل کام کی طرف ہیں، ٹو کم ٹو دا پوائنٹ۔
تاکہ ہمارے درمیان ہمارے دعاوی اور عقائد کے حوالے سے فیصلہ ہو جائے، یا گفتگو شنیع سے ہو جائے، یا پھر اللہ تعالیٰ اس کا فیصلہ کر دے جب ہم اپنا کیس اپنے مقدمے اللہ تعالیٰ کی عدالت میں رکھ دیں۔